خداوندی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے ہم کہنے اور آپ سب کو ہم سنیں، پہلے مجھ کو اور ہماری نسلوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آخرون الصلاۃ للذکر، مجھے یاد کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے، فرمان الہی ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا سکون ہے۔ اور ایک جگہ پر آقا نامدار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معزز سامعین، آج کا میرا عنوان 4 حدیث اور 2 قرآن پاک کی آیتیں الگ الگ جگہ سے بیان کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے فکر دین میں اسلام اور جو فرائض ہم پر ہیں اس فرائض کی تکمیلی کی فکر دینے کی میں کم علم میں کیا آپ کے سامنے فکر دوں گا نماز کی، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اسلاف کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی اور اپنی اصلاح، اپنی آل اولاد کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بعض سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ تاجدار انبیاء آقا دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المجنبین انیس الغریبین شفیع المجنبین سیاح دامتا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بالتسبنا میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم و آلہ بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ معزز سامعین، آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف جو حاصل کیا ہے اس کا سلسلہ رب قدیر، اس کے سلسلے میں مجھے رب قدیر
حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جل جلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے آخر الصلاۃ للذکر، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ رب قدیر یوں ہی فرما دیتا کہ نماز قائم کرو، لیکن یہ تاکید، اللہ اکبر، یہ تاکید فرمائی آخر الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ابھی آپ نے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی یوں ہی چاروں مسلک کے اندر، چاروں امام کے نزدیک آپ دیکھیں گے کہ نماز کا آغاز ہوتا ہے قیام سے۔ اے میرے پروردگار، تو وضو کا طریقہ تو بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ختم، یعنی یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے، اس کا چند اہم پہلے الفاظ آپ کے ساتھ رکھا کہ آگے فرمایا اس کا مفہوم ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہتے ہو تو اپنے منہ کھولو، کوڑیوں سمیت ہاتھ اور سر کا مسح اور گھٹوں سمیت پاؤں دھولو۔ لیکن نماز کے سلسلے میں تو فرما رہا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اے میرے پروردگار، ہم وہ طریقہ، نماز بھی تو بتا دے، وہاں وضو کا طریقہ بتا رہا ہے، اور یہاں پر نماز قائم کرو میری یاد کے لیے فرما دیتا ہے۔ پورا قرآن جس کے اندر ساری چیزیں کا ذکر ملتا ہے، کہیں چمٹیوں کا ذکر مل رہا ہے، کہیں شہد کی مکھی کا ذکر مل رہا ہے، کہیں نماز کا حکم مل رہا ہے، مگر معمول نماز کا حکم تو مل رہا ہے، طریق نماز نہیں ملتا۔ تو مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے معزز سامعین، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے باز آ جاؤ۔ معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور آگے کی آیت میں آتا ہے اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ معزز سامعین، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نمازوں کے لیے فرمایا کہ جیسے ہی اذان ہو تو فوری اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے گھروں کی طرف دوڑو۔ مگر اذان ہونے کے کتنی دیر بعد ہم اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ کیا کبھی اس پہ فکر کیا؟ بے شمار فکریں تو ہمیں ستاتی ہے، معاش کی فکر ستاتی ہے، اگر میں اتنی دیر دکان نہیں کھولوں گا اتنی دیر میں جا کے تو میرا گراہک مار کھا جائے گا، میں اتنی دیر میں نہیں پہنچوں گا تو میرا فلائٹ نکل جائے گا، میری ٹرین نکل جائے گی، میری بس نکل جائے گی۔ مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم نے کبھی غور کیا کہ اگر میں نماز کو فوری ادا کے بعد آ جاؤں تو کہیں فرشتے اس دروازوں سے جن دروازوں پہ ٹھہر کر فرشتے جیسے مصلی آتے ہیں نام لکھتے ہیں، کہیں وہ فرشتے میرے جانے سے پہلے وہ رجسٹروں کو لپیٹ کر کہیں صفوں میں جا کے تو نہ بیٹھ جائیں؟ کبھی ہمیں یہ فکر ہوئی اس کی؟ اللہ اکبر، دنیا کی تو فکر ہے، یہ دنیا ایک دن جانے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا کا مال و متاع سب چلے جانے والا ہے اور یہ عمر ختم ہونے والی ہے۔ معزز سامعین، اگر آنے والا ہے تو جو رجسٹر میں
وہی ہماری خبر میں آنے والا ہے، وہی حشر کے دن کھلنے والا ہے نکاح، وہی نکاح اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے، اسی نکاح کے تحت ہم کو قبر میں امان ملنے والا ہے، حشر میں امان ملنے والا ہے، ان صراط پر سکون ملنے والا ہے، ان صراط کا راستہ آسان جانے والے ہیں ہم۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے وقت وہی عمل کام آئے گا جو جبرجو کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا تھا، جس بات کی طرف دوڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کے لیے کہا تھا اس عمل کے لیے دوڑا تھا، اللہ نے جس بات کا حکم دیا تھا قرآن میں اس حکم کی طرف دوڑا تھا، یہی وہ چیزیں ہوگی بندے کے لیے کام آنے والی ہے۔ یہ 50-60 سالہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آگے کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے میں دنیا میں آ گیا بس یہی سب سکون لوٹ لوں گا، یہیں پر ہم لوگ ہمارا قائم کر لوں گا زندگی کو، یہیں پر آرام لوٹ لوں گا، یہیں پر مال و زر لوٹ لوں گا، عیش و آرام کر لوں گا۔ مگر یاد رکھو معزز سامعین، جب موت کا وقت آئے گا تو انسان سوچے گا، فکر کرے گا، کہیں موت آ گئی، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا، پریشان ہوگا اس وقت۔ دنیا کا یہ دن، یہ سال، یہ مہینے ایسے لگیں گے جیسے آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، عصر کا وقت آ گیا۔ میں تو یہ بڑی بات بول رہا ہوں، بلکہ صوفیہ نے لکھا عصر کی نماز ادا کی، مغرب کا وقت آ گیا، اور ہم اور آپ خواب غفلت میں ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہیں 100 سال جیوں گا۔ یہ 100 سال بھی ایسے لگیں گے جیسے ایک آدمی ظہر سے عصر تک پہنچا، یہ 50 سال ایسے لگیں گے ایک آدمی عصر سے مغرب تک پہنچا۔ اتنا ہی وقت محسوس ہوگا جب اللہ اکبر، جو زندگی کے لمحات ملے اس لمحات کو غنیمت جانو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون، یہ ستون کیا ہے؟ ستون بھی ہے، میں بولوں گا سکون بھی ملے گا، ستون بھی ہے، سکون بھی ملے گا۔ اگر ستون بولے تو پلر، نماز پلر ہے دین کا، پلر۔ 5 فنڈامنٹل رول میں جب بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اب نماز جب فرض ہو گئی تو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین جو اسلام ہے، دین جو ہے اس کا پلر کو فرمایا نماز سکون ہے، سکون کے بغیر چھت نہیں رہ سکتا، سپورٹنگ کے بغیر، دیواریں کے بغیر چھت نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نماز کے بغیر ایمان کا دعویٰ کرنا، ایمان والے کہنا، کیونکہ ایمان لاتے ہی جو چیز آپ پہ فرض ہوئی اور اس فرض کو نوبے کر دینا، انجام مار دینا، یوں ہی چھوڑ دینا، اللہ اکبر، بہت بڑا عذاب کا باعث بنتا ہے۔ آئیے میرے سامنے ایک حدیث آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ آپ آئے دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المجرمین، انیس الغریبین، سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت کے رہبر، امت کے ہمدرد، امت کا درد رکھنے والے آقا، ہر وقت امت کی فکر کھائے جاتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں تشریف لائی، تشریف لا کر کہنے لگی حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، بہت بڑا گناہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، اللہ ان کو رائٹ اور پاور دے کے بھیجا ہے، نبی بولے تو
اللہ سپلائی کا پاور لے کے بھیجتا ہے. دکھتے ہیں عام انسان کی طرح مگر عام نہیں رہتے، یہ خاص ہوتے. دکھتے ہیں بشر کی طرح مگر نوری بشر ہوتے نہیں، نورانی بشر ہوتے نہیں. معزز سامعین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی زبان سے بلاتے ہیں، آخر تو ایسا کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے شوہر سفر میں تھے. پہلے کے لوگ سفر کرتے تو مہینوں سالوں کا سفر ہوتا تھا ان کا، وہ سفر کر کے آتے تھے، بہت سال پہلے سفر ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں اتنے تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی. میرے شوہر سفر میں تھے، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور اس زنا سے ایک لڑکا پیدا ہوا. میں خوف سے ڈر کے مارے اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا. میرا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہوا. آقا یہ کہہ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تو بہت ہے، اور ایک روایت میں آیا ایک بزرگ کے پاس پہنچی تھی. ایک روایت میں وہ بزرگ نے کہا فوری یہاں سے اٹھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تھی، ایسی ہی ایک عورت یہاں پر حضور کی بارگاہ میں بھی آئی ہے، ایسی ہی عورت. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ فوری اٹھ جیسے کہیں تیرے گناہ کے سبب سے کہیں یہاں پر عذاب نہ نازل ہو جائے، فوری اٹھ نکل یہاں سے. بولے وہ مایوس ہو کے نکل گئی جا رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے. لا کر کہنے لگے اے موسیٰ، تم اس عورت کو کیوں بھگا دیا، کیوں بڑھا دیا؟ اس سے بھی بڑے گناہگار ہے دنیا میں. بولے میں تو سمجھ رہا تھا یہی بڑی گناہگار ہے، میرے کو خوف تھا اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، کیونکہ اس نے زنا بھی کیا اور ایک جاندار کا قتل بھی کیا اور شوہر کی نافرمانی بھی کی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اونٹ یہاں سے نکل کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے. یہاں پر جبرائیل تشریف لائے، اللہ کے احکامات لے کر آئے. اس سے بھی بڑے گناہگار کو جانتے ہیں، اس سے بھی بڑا گناہگار ہے. اللہ اکبر. معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ اندازہ لگائیے اس کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے، جو رہنمائی فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ پر اس کے فضائل بیان کیے. فرمایا مولا اے جبرائیل بتاؤ اس سے بڑا گناہگار کون ہے؟ تو فرمایا اس سے بڑا گناہگار وہ ہے جو نماز چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے جو نماز کا چھوڑنے والا ایک ٹائم کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا گناہگار ہے. آپ اندازہ لگائیے پتا کیا چل رہا ہے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. معزز سامعین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن کہیں کو نہیں ہے، سکون کہیں کو نہیں ہے، وہ فلاں کہیں کو نہیں ہے، میرے اوپر ہونا چاہیے سب یہ تکلیفیں ہم کو جانا ہے کیا؟ ایسے ایسے جملے انسان اپنی زندگی کے تعلق سے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، مگر کبھی احکام خدا بندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کبھی فکر کیے ہم نے؟ اللہ کا کیا حکم ہے بندے کے اوپر، کبھی ہم نے غور کیا؟ احکام خدا بندی کو چھوڑتے ہیں اور پھر تہمت، معاذ اللہ، توبہ ہے گناہوں کی، اللہ سے گروزاری کرتے بولتے مولا بھائی کیا؟ آپ اندازہ لگائیے نماز چھوڑنے سے بھی بے شمار
گناہوں کا سبب بن جاتا ہے انسان، جس کی وجہ سے اس کے کیے کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتے رہتی ہے، پھر آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، آخرت میں عذاب ہے ہی ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے نماز کیسی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم صرف معراج کا تذکرہ آیا تو نبی کے فضائل سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ آج شب معراج ہے، نبی کو معراج ہوئی تھی، بے شک نبی کی معراج ہے اللہ تک رسائی کرنا، اللہ کا دیدار کرنا، اور بندے کی معراج ہے، امتی کی معراج ہے اللہ کے گھر میں سربا سجود ہونا، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، یہ مومن کی معراج ہے، یہ مسلمان کی معراج ہے، یہ بندے کی معراج ہے، یہ امتی کی معراج ہے۔ اور سامعین، ہم نماز کو بہت ایزی لیتے ہیں، پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عورت آئی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تو عصر کی نماز چھوڑ دی، مگر تو نے یہ گناہ پیش کیا میرے سامنے، تو جو رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، میں سمجھا تو عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اللہ اکبر! تو نے یہ گناہ کیا تو کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ اکبر ایک نماز چھوڑے تو وہ زناکار قتل کرنے والے سے بڑا گناہ ہے یہ، اور ہم اور آپ نہیں وہ خاطری گناہگار ہے سمجھ رہے ہم لوگ، وہ ذاتی گناہگار ہے، واقعی گناہگار ہے وہ، مگر اس سے بڑا گناہگار حدیث پاک میں آیا ایک نماز چھوڑنے والا۔ اللہ اکبر! معزز سامعین، نماز وہ عبادت ہے جو اللہ سے ہم کلامی کا شرف دیتی ہے بندے۔ حدیث پاک میں آیا جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، جیسے ہی ہاتھ باندھتا ہے نماز کے لیے، تو فرمایا گیا کہ یہ کیفیت ہونا چاہیے اس کے اندر، یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، یہ تصور ہونا چاہیے، یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آج یہ کیفیت تو نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پتا تھا میرے آقا کو میرے امتیوں کی اس کیفیت کو میڈیا کھینچ لے گا، زمانہ حل کر لے گا، ان کی کیفیت یہ ختم ہو جائے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے قیامت تک رہنمائی فرما دی امتیوں کی۔ اے میری امت، اگر تمہارا یہ تصور چلا گیا تم خدا کو دیکھتے ہو، اگر یہ تصور چلا گیا کم سے کم یہ تصور کر لو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے لیے ٹھہرو تو یہ تصور کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ ٹیلنٹ پیدا ہو جائے گا تو پھر نماز اللہ کی بارگاہ میں دعائیں دیتی نہیں جائے گی، دعائیں دیتی نہیں جائے گی۔ اگر یہ تصور نہ ہوا بندے کے اندر تو پھر نماز میں دیکھیے اب اس کی کیفیت، نماز میں اس کی کیفیت ہوگا عجیب ہنگامہ حال ہوتا، کیونکہ تصور نہیں ہے، خدا مجھے دیکھ رہا بولتے انسان بالکل سٹ رہے ایڈمنسٹریشن جیسے دنیا کے ایڈمنسٹریشن میں کسی آفیسر کے سامنے جا کے کھڑ گئے، کوئی بڑا ایڈمنسٹریشن آفیسر ہے اس کے سامنے گئے تو سر جی انہیں جو بھی بولا یس یس بول کے باہر نکل جائے، وہ غلط بولنے بول کے بولی گا، مگر اندر تو بھائی پیچھے کھڑا ہوا ہے دوسرا، پیچھے سے بینا پہ گردن پہ پوچھو جو جاتے آتے ہیں، اللہ نہ کرے مسلمانوں کو سیڑھی چڑھنے سے بچائے، مگر
ایڈمنسٹریشن جو رہتا ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے. دنیا کے ایڈمنسٹریشن میں یہ کیفیت اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے حالت تو یہ رہی اللہ کے گھر کے سامنے خانے کعبہ میں. اب یہ تو ہزاروں کلو میٹر دور ہے نہیں؟ اب اس کو دیکھ لینا بندہ کوئی بے ترتیب آ کے کھڑا رہ جا رہا قبلے اول فلسطین وہاں پہ بھی یار سواب پہ کھا رہے گا وہاں کے کیا آدھی چڑھے پہ کھا جا رہا چپل پہ کھا جا رہا. اب وہ کر کے دیکھ رہی خام میڈیا پہ دیکھ رہی ہر چیز دکھ رہا دیکھ رہے ارے کھانے کعبہ میں یار اس کا ٹائپ کی ہے نماز کے واسطے یا مولانا اندر گئے تو بولتے ٹوپی لگاؤ اسدینہ چھوڑو پیسے چھوڑو ادب کے ساتھ آؤ. ارے مانیے یا لوگ اور سن کر دے نا بھائی کرے آج اللہ توبہ ہے گناہوں کی نہیں میرے بھائی اور سن نہیں کر رہی تیرے کو جدید بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ بندے کی نماز صحیح طریقے سے بارگاہ خدا بندی میں پہنچے. ایسا نہ ہو جائے کہ کالے کپڑے میں حدیث پاک میں کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ منا مار دی جائے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچے نماز آپ تحفہ بھجا رہے ہیں نماز کا تو اس تحفے کی قدر بھی کیجیے جو تحفہ اللہ نے حضور کے ہاتھوں سے اپنے تک پہنچایا اس تحفے کی قدر کیجیے. میرے مولا کو جو تحفہ بھیجا تھا میں اس تحفے کی قدر اس طریقے سے کرتا ہوں. دنیا میں بے ادبی مت کیجیے بے ترتیب مت رہیے. اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں تو پورے ادب کے ساتھ پوری اکتوائی کے ساتھ حضور کی پوری اتباع کے ساتھ کوشش کرے جدوجہد کرے. ارے غیروں کو نہ دیکھے. اگر خانے کعبہ میں بھی بے ترتیب کھڑا ہوا ہے اس اللہ کے دربار میں خانے کعبہ میں بالکل سامنے کھڑے رہ کر بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. معزز سامعین اگر ہندوستان کے کسی کونے میں کچلے میں چھوٹی سی مسجد میں ٹھہرا ہے اتباع رسول میں ڈوب کر اگر سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز یہاں سے اس غریب کی نماز پیسے نے لگایا ٹکا نے لگایا مگر باادب ہو کے اتباع رسول میں خوف خدا میں ڈوب کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں دعائیں دیکھی جاتی ہے اس میں میری حفاظت کی. اے اللہ کل قیامت کے دن قبر میں حشر میں کل طرح سے تو اس کی حفاظت کر. حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا پاکٹ میں رکھ کے نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ معزز سامعین اللہ کے گھر میں آؤ تو بالکل ادب کے ساتھ تاکہ ہماری نسلیں ہم کو دیکھ کر ادب سیکھے بے ادب نہ ہو جائے. با ادب بنو بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب. ادب بڑی اہمیت کی چیز ہے. پورا اسلام ادب ہے ہر طریقے سے ادب ہے اور ہم اتنے بے ادب رسول کی حدیث سناؤ قرآن سناؤ سب سننے کے باوجود کس کے مس نہ ہو. اگر آپ کس کے مس نہ ہوگے تو کل خبر کے اندر دسنے والا اژدہا ہماری خبر میں پہنچایا جائے گا. یہ دنیا میں دس کا مت نہیں ہوتا تھا جب اسے ڈس جب یہ ڈسے گا تو بندہ 70 ہاتھ زمین کے اندر پھنس جائے گا. مرگے بعد میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ مرگے بعد میں معلوم ہوتا سب کیا درد ہوتا کیا نہیں ہوتا سب پتا تو جب پتا چلے گا دیکھا جائے گا. مرنے کے بعد دیکھو پھر پتا چلتا کیسا مرتے. کئی مرتبہ بتا میں حدیث پاک مرتے وقت کا روح نکلتے وقت کا جو عذاب ہے بندے کے اوپر یہ برداشت نہیں کر سکتا بندہ تو خبر کا عذاب کیا برداشت کرے گا. حضور نے فرمایا خبر کو
है। लोथड़े में सांस है तो बना लो। लोथड़े से सांस निकलने के बाद जाना कहाँ है? कब्र। अपनी खबर को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना लो, या दोजख के गांव में से गांव बना लो। से मुराद क्या है? कुरान की बात नहीं सुनेंगे, हदीस की बात नहीं सुनेंगे, बड़ों का तरीका नहीं अमल करेंगे, जो ईमान लाए बड़े। बातों को तो बड़े नहीं, बहुत सारे बेईमान थे, बेअमल थे, उनके तरीके को नहीं अमल करना। जो ईमान वाले थे ये ज़हन में रखिए, ईमान वाले जो बड़े हमारे गुजरे हैं, इनके तरीके को अपनाना होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मकसद मेरा तरबियती निजाम के साथ हमेशा रहता है। क्या नमाजें थी हमारे सहाबा की, नमाजों के बारे में जब आता है, सहाबा के तज़किरे आते हैं तो रूह कांप जाती है। बदन को छोड़ दो, रूह कांप जाती है। रूह का कांप जाना, बदन को सही जगह पे, सही मुकाम पे ले जाना है। अगर रूह सलामत रही तो आपका बदन खबर में सलामत रहेगा। अगर रूह को बेकार कर दिए तो याद रखो ये बदन की कोई हैसियत नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, आप देखेंगे जब नमाज के ताल्लुक से मामलात थे तो सहाबा इकराम की कोई नमाज नहीं छूटती थी। ईमान लाने के बाद कोई नमाज नहीं छूटती। ईमान जैसे लाए, मुख्तसर सहाबा हजरत अरकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में नमाज पढ़ते थे, क्योंकि दुश्मनों का खौफ था, डर था। उस डर की वजह से कहीं दुश्मन हमला ना कर दे हम पर, खौफ था तो वो लोग। और फिर दुश्मन इस्लाम को फैलने से रोकते थे। आज शैतान भी इस्लाम को फैलने से रोक रहा है, किसी तरीके से रोकता है। इस्लाम की शिनाख्त ना रहे मुसलमान में, रोकता है। जुमे की नमाज को तो जाके निकले मगर पता ना चले ये नमाजी था या नहीं था, रोकता है। ये सब शैतान के हथकंडे, उसके हथकंडे हमारे किस्म के हथकंडे हैं। कहीं दाढ़ी से रोका, कहीं टोपी से रोका, कहीं अमाने से रोका, कहीं लिबास से रोका, तो कहीं बेअदबी करवाता। बेशुमार ऐसे कितना है उसके जो बंदे के अंदर घुस के उसको बेअदब बना देता। और ये बेअदबी है, इस्लाम से इंसान दूर होने लगता है। अब जब नुकतत फी क़ल्बी कहा गया, बंदा सब सुनने के बाद अमल नहीं करता ना, तो उसके क़ल्ब के ऊपर एक टिक्का लगा दिया जाता है। जाता वादो नसीहत तो सुनता मगर अमल नहीं करता तो एक टिक्का लग जाता। वो टिक्का लगते 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 ये हो जाता, पूरा क़ल्ब सिया हो जाता। क्या होता? पूरा दिल काला हो जाता। अब इस्लाम की कितनी बातें बोलो आप, नहीं, ये पुकारते रहते रहे, काबे में देखा नहीं, दलील दे रहा है। काबे में देख जाके लंगे सर नमाज पढ़ते, नहीं देखा किबले तक मस्जिद है, पहली मस्जिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बना सो मस्जिद, वो मस्जिद में देखा तू चपला पहन के पढ़ते रहे, वहां तो लंबी चढ़ी पे पढ़ते, वहां यहाँ तो बस पैट फटा पिल जाए तो पीछे से बोलता ये क्या है, और तुम फटाफट पिल जाए, जर्किन छोटी पिल जाए तो क्या है, और पीछे से दिखा रहे तो बोलता हूँ इन्हें ऐसा बोलता हूँ वैसा। अरे बेअदब मत हो जाओ, वो बेअदब लोग हैं इसीलिए बारूद बरस रहा वहां पर बारूद बरस रहा इसीलिए परेशान है। कौन करते चंद है, उसमें बेशुमार लोग पीछे जा रहे हैं। ये चंद लोगों से मेरी गुजारिश है, बाअदब बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए नस्लें बदुआ देने को मजबूर ना हो जाए। मेरा बाप ऐसा करता था, मेरा भाई ऐसा करता था, मेरा फला ऐसा करता था, मैं भी ऐसी करता हूं, कहीं उसके पीछे ना चल पड़े। इस्लाम की रीढ़ की हड्डी इंसानों में कौन है मालूम है? नौजवान होता है। फरमाया गया अगर नौजवान अगर गलती करता है तो याद रखो ये तुम्हारी जवानी के आमाल अल्लाह की बारगाह में जब पेश होंगे तो अल्लाह ताला ऐसी पकड़ करेगा। एक हदीस में आया है कि जवान बनाकर हर जवान जन्नत में जाएगा,
کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ لوگ رونے لگے. جوان جنت میں جائیں گے, پھر بوڑھے کیا کریں گے؟ حضور ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں, مجاہدہ کر رہے ہیں, یہ جوان جنت میں جائیں گے؟ بول رہے ہیں آپ پھر بولے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا, جوان جنت میں جائے گا. اگر جوانی کی عبادت کو سلامت رکھو گے, جوانی میں باادب رہو گے, جوانی میں عمل کرو گے, جوانی میں سنت رسول پر چلو گے, تو یہ جوانی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہیں کرے گی. کہ ایسا نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جوان جنت میں جائے گا. تو بوڑھے پریشان تھے, اللہ کے رسول نے انہیں بھی سرٹیفکیٹ دے دیا, ہر بوڑھے کو جوان بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا. معزز سامعین, اپنی جوانی کی قدر کرو, کہ جوانی کی بدمستی میں ڈوب کر بدعمل نہ ہو جاؤ, باعمل ہو جاؤ, باادب ہو جاؤ. اتباع رسول, سنت رسول وہ اہم چیز ہے. قرآن فرماتا ہے اگر ایمان رکھتے ہو قرآن پہ تو اتار لو دل میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر قرآن پہ عمل نہیں ہے, قرآن کو نہیں مانتے, آپ کسی عیسائی کی, یہودی کی, نصرانی کی کتاب کو مانتے ہیں, تو ڈال لو, نقل کرو عمل, جیسے بولے ویسے آ جاؤ مسجد, آ جاؤ. ہم کو کیا کرنا ہے؟ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا گواہی, آپ کو دینا پڑے گا, ہم نہیں. ہم تو ایک مبلغ ہونے کے ناطے, ایک امام ہونے کے ناطے, ایک خطیب ہونے کے ناطے, ایک رہبر ہونے کے ناطے ہم تک اس پیغام کو, قرآن کے پیغام کو آپ کے بیچ میں رکھ رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی بتا دے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے چنا چل پڑے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام سہل مذہب ہے, بڑا آسان دیتا ہے اسلام, کسی پہ مصیبت نہیں ڈالتا اسلام, بالکل نہیں ڈالتا. شریعت کے دائرے میں رہو, شریعت کے دائرے میں رہو. اسلام کسی پہ مصیبت نہیں ڈالتا. 5 من کا امامہ بنو بول کے نہیں بولتا اسلام, 5 من کا امامہ بنو بول کے نہیں بولتا اسلام. اسلام یہ بولتا 3 ہاتھ 1 بارش کا امامہ سے تو باندھو بولتا. صحابہ اکرام بزنس کے پیریڈ میں ہوتے تو صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ حضور کے سامنے ٹوپیاں پہنی, گول بنا کر سر کو لمبا رکھنے سے بچایا, تو حضور نے خاموشی اختیار کی, پسند فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں ان کا عمل پسندیدہ ہو گیا. ارے ہم رہے, مسلمان تو کبھی لنگے سر رہ نہیں سکتا. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کو جو لنگے سر پھرتا تو اسے کہا جاتا تھا کیا یتیم ہو گیا, کیا بولتے تھے, کیا بولتے تھے, یتیم ہو گیا کیا, کیسے ایسا بولا لنگے سر پہ. اللہ اکبر. جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اس کو ایسا بول کے اس کو کرتے تھے, مگر آج ہم اور آپ ہماری کیا تربیت ہے, ہم کہاں ہیں؟ مسجد سے نکلا تو پیشانے میں جا رہا, کپڑے تو حالات بدل دیے ہمارے, نہیں چہرے پر حالات بدل دیے ہمارے. رہا تھا وہ ایک مسجد سے نکلا, مسجد کے اندر گیا تو کم سے کم یہ آیا بھائی. اب تو حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے ترتیب کرنے کے لیے ایری غیری قوم کہیں برقع اوڑھ کر آ کے ٹھہر جا رہی ہے. کیا کرنے کے لیے؟ دنیا کا مال و متاع لوٹنے کے لیے. اس کو پتا ہے اس در پہ اگر جاؤں تو میں برقع پہن کے اگر جاؤں گی تو یہ سب مجھے بھیک ڈالیں گے. اے لوگوں, ایک بھکارن کا یہ عالم ہے کہ یہ سمجھ رہی ہے اس در پہ جانے سے میں ٹوپی پہن کے جاؤں گا, لنگی بن کے جاؤں گا, کرتا پہن کے جاؤں گا تو مجھے بھیک ملے گی. یہاں پر غیر مذہب کا یہ عالم ہے, خالی ہماری اس گھر کو دیکھ کر, اس قوم کو دیکھ کر. ارے اللہ کے فرمودات یہ ہے, اللہ کے گھر میں جاؤ تو باادب جاؤ, بے ادب مت جاؤ. اور قوم یہ سمجھتی ہے یہ میرا ادب ہے, ادب نہیں ہے تمہارا, بے ادبی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے.
اتباع سنت لازم ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر نبی پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ حدیث بھی سن لو، بار بار سناتا ہوں، اب بھی سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، اگر نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنت رسول پہ عمل کرو۔ حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، حضور کی امت ہے نبی کے ساتھ ہوگی۔ جو یہود و نصارہ کے بتائے طریقے پہ چلتے ہیں جائیں، اللہ بچائے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جو میں نے جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے اور میری نسلوں کو اور یہاں آنے والے مسلمان، سنی مسلمانوں اور دیگر مسلمان جو بھی کرتے بھی آپ نسبت رکھتے ہیں، مگر اتباع رسول ہر فرقے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ کوئی فرقہ اتباع رسول کے بغیر جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جب تک اتباع رسول اس کے پاس ہے تو اسے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اتباع رسول کو چھوڑ کر اگر شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، جیسا دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوگا آخرت میں بھی ایسا ہونے والا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو معزز سامعین،